بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں کسی کو شادی کے لیے راضی کرنا۔ کسی سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ پہلے شادی کے لیے راضی ہوتے ہیں، بعد میں انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آپ کو انہوں نے اپنے جال میں پھنسایا ہے، ان کا وہ مقصد پورا ہو گیا اور شادی مکمل ہوگی، بس ختم۔ اس کے بعد وہ ڈرامے کرنے شروع کر دیں گے، میرے والدین نہیں مارے، میری بہن نہیں ماری، میرے بھائی نہیں مان رہے، اب میں کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا، میں ان باتوں میں یقین نہیں رکھتا، میں عمل کروں گا تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، میں اب کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرے والدین نہیں مانیں گے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مان جائے۔ تو اب وہ جو بچی ہے وہ یہ کر رہی ہوتی ہے کہ جی اس کے والدین نہیں مان رہے، وہ میں اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ لڑکا خود ہی نہیں مان رہا۔ دوسری یہ ترتیب ہے کہ لڑکا تو مان رہا ہے، لڑکے کے والدین نہیں مان رہے۔ اس میں یہ کہ لڑکا اپنے اینڈ سے محنت کرے اپنے لوگوں کو منانے کے لیے۔ آپ دوسرے کے والدین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ مان جائے، وہ مان جائے، وہ مان جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مان جائے، لیکن یہ لڑکا بات کرے گا تو مانیں گے نا، ایسے تھوڑی مانیں گے، کوئی لڑکا چاہتا ہی نہیں بات کرنا، تو اس لیے اس میں کامیابی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر لڑکا مان رہا ہے، اس کے والدین نہیں مان رہے، تو لڑکے کو چاہیے وہ اپنے والدین کو منانے کے لیے اعمال کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ایسا ہوتا ہے جو نہیں مان رہا ہوتا، تو اس کے لیے 2-3 لوگوں کو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ مان جائے۔ جیسے لڑکے کے کوئی والدین نہیں مان رہے تو لڑکا عمل کرے، ساتھ میں لڑکی ہے وہ عمل کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں مل کے جب عمل کریں گے تو دونوں کی تاثیر مل کے ان کو جب منانے کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مان جائیں گے۔ دوسرا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر وہ اپنے گھر والوں کو منا رہا ہے شادی کے لیے تو وہ نہیں مان رہے، تو اس کے لیے عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھلا پلا کے چیزوں پر دم کر کے کھلانے پلانے والا اعمال کریں، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے جلد لوگ مان جاتے ہیں۔ لیکن دور والے کام جو ہوتے ہیں وہ اکثر مشکل سے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اپنے کئی ویڈیو کے اندر عرض کرتا ہوں کہ دور کے کام جو ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس تو کوئی جنات نہیں ہیں، یا کوئی جو عمل آپ کرتے ہیں وظائف کے درجے میں ہوتے ہیں، یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی جن تو کام نہیں کر رہا ہوتا۔ دور کے کام کرنے والے جنات والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور بعض دفعہ تاخیر سے کام ہوتا ہے۔ ہمزاد والے جو ہیں وہ جلدی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی 2-3 دن تو نہیں لگتے، زیادہ دن لگتے ہیں ان کو بھی۔ تو اسی طرح ہر شخص کا اپنا تجربہ ہے۔ جو فن والے حضرات ہیں وہ اپنے فن کے مطابق کام کرتے ہیں، تو بہرحال وقت لگتا ہے۔ یہ جو عمل آپ کو بتاؤں گا یہ 11 دن کا عمل ہے۔ یہ 11 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو شادی کے لیے نہیں مان رہا، جیسے لڑکا نہیں مان رہا، لڑکی نہیں مان رہی، والدین نہیں مان رہے، دوسرے کے والدین نہیں مان رہے، اپنے والدین نہیں مان رہے، تو ان کے لیے عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اس عمل کو اپنے کاروبار کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ جتنے محبت کے اعمال ہوتے ہیں ان سب کی ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے جائز مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اعمال جو ہیں یہ اسلامک اعمال جو ہوتے ہیں، جو قرآنی اعمال ہوتے ہیں، یہ شریعت کے مطابق ہی ان کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ان کی سخت رجعت آتی ہے۔ کیونکہ اگر ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مخلوق اگر کوئی کام کر رہی ہے یا اس کی تاثیر جو ہے جب وہ کام کرتی ہے تو وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ جائز کر رہے ہیں کہ ناجائز کر رہے ہیں۔ بھلے ہمیں نہیں پتہ، ہم نے تو بتا دیا کون دنیا میں کس کونے میں استعمال کر رہا ہے، ہمیں بے شک نہیں پتہ ہوگا، لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے، جو عمل کر رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، تو اس لیے اس کی پھر رجعت سخت آتی ہے۔ ہمارے کسی بھی عمل کو ناجائز استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں، جائز کے لیے کریں، نکاح کی نیت سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ بھی ہوگا اور آپ کا کام بھی جلد ہوگا اور اللہ عافیت کے ساتھ آپ کو کریں گے۔ لیکن چونکہ شادی جو ہے وہ تقدیری مسئلہ ہے، اللہ نے اگر آپ کی تقدیر میں لکھا تو ضرور ہوگا، اگر نہیں لکھا تو پھر آپ دنیا کو کوئی بھی عمل کر لیں، چاہے ہمزاد والے سے کروا لیں تو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے لکھا نہیں ہے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہے، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور ہماری موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں، انشاءاللہ ان کو ہمارے تمام اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ عمل کو نوٹ فرما لیں، عمل بہت آسان ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو طلسم ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ اس کو تعویذ کہہ لیں، اس کو نقش کہہ لیں، اس کو آپ نے
11 کاغذوں کے اوپر لکھ لینا ہے، اور 11 عدد آپ نے کالی مرچیں لینی ہیں۔ 11 عدد چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھ کر 11 عدد کالی مرچیں لے لینی ہیں، اور کوئلے کی دھونی جو ہے اس کو کوئلہ آپ نے اس کو سرخ کر کے اپنے پاس کسی لوہے کے برتن میں ڈال کے رکھ لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے عود کی لکڑی کا برادہ ڈالنا ہے۔ عود کی لکڑی کا برادہ جو ہے خوشبو والی دکان سے، عطر والی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے، اگر نہ ملے تو آپ کو عود کا باخور مل جاتا ہے، پاؤڈر ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ تو پوری دنیا میں جہاں سے خوشبو والی دکانیں ہیں، لاہور میں جیسے شالمی ہے، یہاں سے آسانی سے آپ کو مل جائے گا، کسی بھی خوشبو والی دکان سے آپ لے لیں تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ جی کہاں سے ملے گا، یا ان کے پاس اگر نہیں ہوگا تو وہ بتا دے گا، اگر ان کے پاس ہوگا تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، اس کو خرید لیجئے گا، ظاہر ہے آپ نے کام کے لیے محنت کرنی ہے تو خرچ تو کرنا پڑتا ہے کسی بھی کام کے لیے۔ تو وہ آپ نے عود کی لکڑی کا برادہ لینا ہے، اپنے جتنا آپ کا استعمال ہو، اور اگر نہ ملے تو پھر آپ نے عود کا باخور لے لینا ہے، وہ بھی پاؤڈر ہوتا ہے، اس میں باخور تھوڑا ہوتا ہے، اس کا جو عود ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے لے کے کیا کرنا ہے، پاس رکھ لینا ہے، کوئلے آپ نے لے کے رکھ لینے ہیں۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا ہوگا، جو بھی جائز مقصد ہوگا اللہ نے چاہا تو وہ پورا ہوگا۔ پہلے 11 دن میں نہ ہو تو اگلے 11 دن میں کر لیں، اس میں نہ ہو تو اگلے میں کر لیں، 3-4 سے زیادہ کا نہیں ضرورت پڑتی، انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کرنے سے ہوتا ہے، کام کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر تو نہیں ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے آیت پڑھنی ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ اس آیت کو آپ نے کالی مرچ کے اوپر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کے دم کرنی ہے۔ جو طلسم لکھیں گے اس کے نیچے آپ لکھیں گے فلاں بن فلاں، الحب فلاں بن فلاں، پہلے مطلوب کا نام لکھیں گے۔ مطلوب سے مراد کہ جس کو آپ نے جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے، جس کو منانے کے لیے کریں اس کا نام لکھیں گے، اگلے الحب فلاں بن فلاں اپنا نام لکھیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد کالی مرچ جو دم کی ہوگی وہ اس کو اس تعویذ کے اندر، اس طلسم کے اندر اچھی طرح بند کر دیں، اس کو لپیٹ دیں، اور اس کے بعد اس کو آپ نے وہ جو کوئلے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا بخور یا برادہ ڈال کے وہ تھوڑی سی خوشبو نکلے گی، اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے علیحدہ علیحدہ، مطلب ایک دفعہ پڑھ کے دم کیا، تھوڑا سا بخور ڈالا، اس کے اوپر وہ ڈال دی، وہ جل جائے گا۔ اسی طرح دوسرے پہ آپ دم کریں گے، 11 دفعہ سورۃ قریش، 7 دفعہ آیت جو ہے اس کو پڑھ کے دم کریں گے، کاغذ میں لپیٹیں گے، پھر تیسرا چوتھا، اسی طرح 11 کے 11 طلسم کو آپ نے اسی طرح جلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 11 دن روزانہ کرنا ہے، مطلب یہ آپ نے نوچندی پیر والے دن شروع کرنا ہے عمل۔ چاند کی جو پہلی پیر آئے گی اس پیر والے دن رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، عشاء کے بعد وقت اور جگہ مقرر کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ آسان عمل ہے، بہترین عمل ہے، پر اثر عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ اس کو کریں، پہلے 11 دن میں نہ ہو تو اگلی نوچندی پہ پھر کر لیں، پھر اگلی نوچندی پہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی 2-3 سے زیادہ نہیں جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ کا اسی دوران آپ کا کام ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔